اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، محمد عبداللہ کی طرف سے آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے تاریخ قرآن۔ آج ہم قرآن پاک کی تاریخ اور ہسٹری اور قرآن پاک کے نزول اور قرآن پاک کیسے جمع کیا گیا اور ہمارے پاس کس انداز میں کس طرح اس کتابی شکل میں پہنچا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین کرام، نزول قرآن دو مرتبہ ہوا، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، وہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ ایک تو یہ تھا کہ یک بارگی لوح محفوظ سے دنیا والے آسمان تک مکمل قرآن پاک نازل کیا گیا، جس کا قرآن پاک میں باقاعدہ ذکر ہے۔ اور جو دوسرا نزول قرآن ہوا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر، وہ 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ تو 40 سال کی عمر سے لے کر آگے 23 سال کا حساب لگائیں تو 63-60 مکمل عمر بنتی ہے، اور ان 23 سالوں میں پورا قرآن پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب ہم تعریف کی طرف جاتے ہیں کہ قرآن کہتے کسے ہیں۔ قرآن ایسی کتاب کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آنے والے ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہو، امت کی یا لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اب ایسی باتیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں القاء کر دی جاتی ہیں، یا آپ کے دل میں ویسے آ جاتی ہیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی قول ہو، یا کوئی بھی کام آپ فرمائیں یا آپ کے سامنے کوئی کیا جائے، اس کو ہم قرآن نہیں کہیں گے بلکہ ہم اسے حدیث کہیں گے۔ اور قرآن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا۔ بنیادی طور پر قرآن پاک کو جمع کرنے کے 3 دور بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، دوسرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور تیسرا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، اس میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ پہلا دور جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی حیات مبارکہ میں موجود تھے اور آپ خود قرآن پاک کو جمع کروا رہے تھے، اس کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی صورت یا کوئی آیت یا کوئی آدھی آیت یا جتنا بھی قرآن پاک نازل ہوتا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو وہیں پر لکھوا دیتے۔ صحابہ کرام کی ڈیوٹی ہوتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ارشاد فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد یا فلاں آیت سے پہلے لکھ دو، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر بھی موجود ہوتے وہیں پر قرآن پاک نازل ہو جاتا۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں ہیں تو مکہ شریف میں آ جاتا، مدینے میں ہیں تو مدینے میں، راستے میں ہیں، کہیں بھی ہیں تو قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہاں پر آ جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی، مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی لکھنے کی ابتدا ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام باقاعدہ قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے، اور جو لکھتے تھے ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ اور یہ مکی دور میں بھی صحابہ کرام قرآن پاک لکھا کرتے تھے، جیسا کہ بہت زیادہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ننگی تلوار لے کر غلط ارادے سے آ رہے تھے۔ تو راستے میں کسی نے ان کو بتایا کہ اپنی بہن فاطمہ اور اپنے بہنوئی سعید بن زید کا بھی حال پوچھ لو، وہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں اور تم ان کے نبی کو اور اپنے دشمن کو شہید کرنے جا رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنی بہن کے گھر پلٹے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ دونوں مل کر قرآن پاک سیکھ رہے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو یہ تو چھپ گئے، حضرت خباب جو ہیں وہ چھپ گئے، اور وہ جو صحیفہ تھا ان کو بھی انہوں نے چھپا لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ وہ صحیفہ، وہ جو قرآن تم پڑھ رہے تھے وہ کہاں ہے؟ ان کی ہمشیرہ نے عرض کی کہ آپ پہلے وضو کریں یا غسل کریں، جب آپ پاک ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو وہ قرآن پاک دکھایا جا سکے گا، کیونکہ اس کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا۔ جب انہوں نے وضو کر لیا تو پھر ان کو دکھایا گیا، ان کو سنایا گیا۔ جب انہوں نے پڑھا تو ان کے دل میں قرآن گھر کر گیا اور وہ اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ مکی دور میں بھی صحابہ کرام صحیفوں کی شکل میں جو بھی شکل ان کو ملتی اس پر قرآن پاک لکھ لیا کرتے تھے، لیکن چونکہ اس دور میں کاغذ کی بہت زیادہ قلت تھی تو لوگ کپڑوں پر قرآن پاک لکھ لیتے تھے، یا پھر جو پتھر ہوتے تھے، پتھر کی چھوٹی چھوٹی تختیاں باریک کاٹ کر ان کی تختیاں بنا کر ان پر لکھ لیا جاتا، لکڑیوں کی تختیاں بنا لی جاتی، یا پھر درختوں کی شاخیں جو ہوتی تھیں ان پر لکھ لیا جاتا۔ اسی طرح کچھ احباب جو مضبوط قسم کے پتے ہوتے تھے ان پر بھی لکھ لیتے تھے، اور اسی طرح جانوروں کی ہڈیوں پر بھی قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا۔ جانوروں کی ہڈیوں پر اس طرح لکھا جاتا تھا، جو کندھے کی، اونٹ کے کندھے کی جو بڑی ہڈیاں ہوتی تھیں ان کو تختی کی شکل میں کاٹ لیا جاتا تھا اور ان پر پھر وہ قرآن پاک لکھتے تھے۔ لیکن زیادہ تر صحابہ کرام زبانی یاد کرتے تھے، کیونکہ اہل عرب جو تھے ان کا حافظہ بہت زیادہ قوی تھا۔ وہ جس بات کو بھی، جس چیز کو بھی 1 یا 2 مرتبہ سن لیتے تھے تو وہ ان کو مکمل طور پر یاد ہو جاتی تھی، اور جب وہ لوگ اسلام میں آ گئے تو ان کا حافظہ تو مزید بڑھ گیا۔ تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں مکمل ہو گیا۔ کسی کے پاس چند آیتیں لکھی ہوئی تھیں، کسی کے پاس چند صورتیں لکھی ہوئی تھیں، کسی کے پاس پورا قرآن پاک بھی لکھا ہوا تھا، لیکن بہت زیادہ صحابہ کرام ایسے تھے جن کو قرآن پاک زبانی طور پر یاد تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو اس وقت اسلام کی سرحدیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر ایسے جید صحابہ کرام جو کہ حافظ بھی تھے، جو کہ قاری بھی تھے، جو کہ عالم بھی تھے، ان کی شہادت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، صحابہ کرام اس دنیا سے چلے گئے تو پھر قرآن پاک اگر جمع نہ کیا جا سکا یہ تو بہت بڑی پرابلم پیش آ جائے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دور میں کوئی فتنے قرآن پاک کی وجہ سے اٹھ جائیں۔ تو انہوں نے یہ خیال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ ہمیں قرآن پاک کو اکٹھا ایک جگہ پر جمع کروانا چاہیے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا کام کیوں کروں جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اصرار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اس کام میں خیر ہے، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، یہ لازمی کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ واقعی یہ کام کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول جو کہ بہت ہی جلیل القدر صحابی رسول ہیں، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا۔ اب میں آپ کو حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرواتا ہوں۔ آپ انصاری صحابی ہیں، آپ قبیلہ بنو خزرج کا ایک چھوٹی سی شاخ تھی بنو نجار، اس میں سے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے اس وقت آپ کی عمر 11 سال تھی، اور جب حضور کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ ان کی فیملی نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت زید کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، 11 سال کا ہے، اور اس کو 16-17 صورتیں ابھی سے یاد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو ان کو بہت زیادہ سراہا اور فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ عبرانی زبان سیکھیں جو کہ یہودیوں کی زبان ہے۔
اصل میں ان کو خط وغیرہ لکھنا ہوتے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی خط آتا ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے تھا جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہیے تھا، تو یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ خیر انہوں نے عبرانی زبان کو مکمل طور پر سیکھ بھی لیا اور ان سے یہ کام بھی لیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب النبی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کاتب وحی ہیں اور بہت زیادہ عرصہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور جب بھی کوئی آیہ کریمہ نازل ہوتی یا صورت نازل ہوتی تو یہ فوری طور پر اس کو یاد بھی کر لیتے اور اس کو لکھ بھی لیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری سال، یعنی جو رمضان المبارک آخری رمضان تھا حضور کا، اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام دور کرنے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ پہلے ہر سال 1 مرتبہ دور کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے وہ پورا قرآن پاک سنا، وہ جو دور ہو رہا تھا اس کو انہوں نے سنا۔ اور اسی طرح یہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے پورا قرآن پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا ہوا ہے۔ آپ اپنی کم عمری کی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے، لیکن غزوہ خندق اور باقی دیگر غزوات میں انہوں نے شرکت کی۔ آپ کی وفات لگ بھگ کوئی 50 ہجری کے قریب ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو زید، تم ذہین ہو، قابل بھروسہ بھی ہو اور کاتب وحی بھی ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے قرآن پاک سنایا ہوا بھی ہے، تمہیں قرآن پاک یاد بھی ہے، اور ہمیں تم سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ہم تم پر اعتبار کر سکتے ہیں، لہٰذا تم اس طرح کرو کہ قرآن پاک کو ایک جگہ پر جمع کرو۔ حضرت زید نے سیم وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر صدیق نے پہل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کام کیوں کرنا چاہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں نہیں کیا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بارہا مرتبہ اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ بھی کھول دیا، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ کام ہمیں کر لینا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہہ دیا جاتا کہ ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دو تو یہ میرے لیے زیادہ آسان ہوتا بنسبت اس کے کہ میں قرآن پاک کو جمع کروں، کیونکہ قرآن پاک کو جمع کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے۔ خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی سارے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، اور خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ مسجد نبوی کے پاس بیٹھ جاؤ اور قرآن پاک کو لوگوں سے جمع کرو۔ باقاعدہ اعلان کروایا گیا کہ جس کے پاس جو بھی قرآن پاک کا صحیفہ ہے، کوئی ٹکڑا ہے، کوئی لکھا ہوا ہے، وہ لے آئے اور ہمارے پاس جمع کروا دے۔ لیکن اس کے لیے کڑی شرائط رکھی گئیں۔ وہ شرائط یہ تھیں کہ آپ نے زبانی قرآن نہیں لے کر آنا، زبانی تو بہت سے لوگوں کو آتا ہے، جو تمہارے پاس لکھا ہوا ہے وہ لے کر آنا ہے، اور وہ لکھا ہوا ایسا ہونا چاہیے جو تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھا ہو، اور لکھنے کے بعد وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا بھی ہو، اور اس بات پر 2 گواہ بھی ہونے چاہیے کہ واقعی تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا تھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرمائی تھی۔ تو اس طرح پورا قرآن پاک جمع کیا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا کہ کافی سارے صحابہ کرام کو بہت مشہور آیات ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ یہ بہت سارے صحابہ کرام کو یاد تو تھیں، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں آ رہا تھا جس کے پاس لکھی ہوئی ہوتی۔ کافی انتظار کرنے کے بعد حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری صحابی رسول ہیں، یہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا موجود ہے، اور میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دونوں آیات سنائی تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تصدیق بھی فرمائی تھی۔ حضرت زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ چلیں مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ حضرت خزیمہ ایسے صحابی رسول ہیں جن کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے اور ان سے مزید کوئی گواہ نہ طلب کیا گیا۔ اس کے پس منظر میں بھی ایک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بازار میں موجود تھے، تو ایک اعرابی، ایک دیہاتی سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جانور خریدا۔ جانور خریدنے کے بعد جب قیمت طے ہو گئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلو، تو میں تمہیں گھر سے جا کر اس کی قیمت ادا کرتا ہوں اور اپنا جانور لے لوں گا۔ وہ جب پیچھے آ رہا تھا تو راستے میں کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ جانور بیچنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے قیمت طے کر لی، اور قیمت طے کرنے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دیتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے جانور نہیں خریدنا تو میں اس شخص کو دے رہا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس مڑے اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تمہارا اور میرا تو سودا طے پا چکا ہے، اور میں اپنے گھر سے پیسے لینے جا رہا ہوں جو کہ تمہارے حوالے کرنے ہیں، اور جانور اپنے لیے لے لوں گا۔ اس نے کہا نہیں، ہمارا تو کوئی سودا نہیں ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا سودا تو ہو چکا ہے اور اتنے میں طے پا چکا ہے۔ اس دوران کافی سارے لوگ بھی جڑ گئے، اور ان لوگوں نے بھی اس اعرابی سے کہا کہ تم دیکھو کس سے بات کر رہے ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہے ہو، اور یہ تمہارا انداز مناسب نہیں ہے۔ تو اس نے کہا چلیں اس طرح کریں کہ آپ کوئی گواہ پیش کریں کہ آپ نے واقعی میرے ساتھ سودا طے پایا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تو کوئی گواہ موجود ہی نہیں تھا، تم اور میں اکیلے تھے۔ ادھر حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، اور انہوں نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جانور تم سے خریدا ہے اور اتنے میں خریدا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے خزیمہ، تم تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے، تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی بتصدیقی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ کے تصدیق کرنے کی وجہ سے، کیونکہ جو بات آپ ارشاد فرما دیتے ہیں، آپ غیب کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں تو ہم وہ مان لیتے ہیں، اور یہ تو ایک ظاہری سا معاملہ ہے، جب آپ یہ بتائیں گے ہمیں تو ہم کیوں نہ مانیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور فرمایا کہ آئندہ خزیمہ کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ تو گویا کہ صاحب نظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قرآن پاک کی تکمیل، قرآن پاک کی تدوین اور قرآن پاک کو جمع کیا جا رہا ہوگا، اس وقت کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو گواہی دے سکے، تو خزیمہ کی وہاں پر ایک کی گواہی دو کے برابر کام دے گی۔ خیر، اس طرح پورا قرآن پاک مکمل ہو گیا، جمع کر لیا گیا۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی اور ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دور صدیقی اور دور فاروقی میں اس بات کی اجازت تھی کہ قرآن پاک کو عربی کے کسی بھی لہجے میں پڑھا جا سکتا ہے، چونکہ عرب کے مختلف قبائل تھے اور ہر قبائل کی کچھ نہ کچھ لغت دوسرے سے یا قراءت ایک دوسرے سے مختلف تھی، اور سب کو ان کی آسانی کے لیے اجازت تھی کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف پڑھ سکتے ہیں۔ نون شیزوہا، تو ایک قبیلے کی قراءت میں اسے نون شیروہا پڑھا جاتا ہے، تو اس بات کی اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح یہ لفظ ہے مالکی، تو ایک قبیلہ ایسا تھا جو کہ کھڑے زبر کی بجائے یہاں پر زبر پڑتا تھا، ملکی یوم الدین، تو اس بات کی ان کو اجازت تھی۔ اس کی مثال میں آپ کو پنجابی میں یوں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک شخص پنجابی میں کسی کو کہتا ہے کہ تم کہاں پر جا رہے ہو، ویئر آر یو گوئنگ، تو پنجابی میں وہ 3-4 طریقوں سے کہہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے گا کہ تو کتھے چل رہا ہے، تو کتھے جاندہ پیا ہے، تو کدھر چل رہا ہے، تو کدے جاندہ پیا ہے، تو یہ مختلف انداز میں وہ کہہ سکتے ہیں، اور مطلب اور مفہوم جو ہے وہ نہیں بدلتا۔ تو اس لیے ان قبائل کو، عرب قبائل کو اجازت تھی کہ وہ اپنے اپنے انداز میں قرآن پاک کو اپنے اپنے لب و لہجے کے مطابق قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، یا آپ مسجد میں دیکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو
چند لوگ دوسرے لوگوں سے جب قرآن پاک کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ان میں چھوٹا چھوٹا اختلاف بھی ہو رہا ہوتا ہے. ایک کہتا ہے کہ نہیں اس لفظ کو یوں پڑھیں گے، دوسرا کہتا ہے کہ یوں پڑھیں گے. اس سے آپ کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا اور آپ نے دل میں سوچا کہ یہ میرے پاس جو لوگ ہیں وہ اس طرح آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اور آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو جو مجھ سے دور ہیں یعنی کہ عجم کے لوگ ہیں وہ اس کو کیسا بگاڑ دیں گے اور وہ اس کو کیسے پڑھیں گے. میں آپ کو یہاں پر ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ ہمارے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب چند ایک ایسے لوگ تھے جو سرائکی تھے، وہ پرانے بابے تھے، وہ جب قرآن پاک کو پڑھتے تھے تو سرائکیوں میں یہ ڈال کے لفظ کو بہت زیادہ دہرایا اور بولا جاتا ہے. ڈال کو مثلا یہ بولتے ہیں کیڑے جاندہ پیاں ہیں، کیڑے، یہ ڈال کو بہت زیادہ، میڈا، یہ میرے کو میڈا کہتے ہیں، ڈال کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو نعوذ باللہ جب ان لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا جو کہ مکمل طور پر قراءت سے واقف نہیں تھے، تجوید سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے یوں کر کے پڑھنا شروع کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس طرح جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یہ تو بہت بڑی صریح واضح طور پر غلطی ہے. تو اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جب یہ قرآن پاک دور دراز جائے گا یہ تو بڑی غلطیاں پیدا ہو جائیں گی اور لوگ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں گے. اور اس دور میں جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی دور ہے، اس دور میں اس طرح جھگڑے شروع ہو رہے ہیں تو بعد میں کیا حال ہوگا. اسی طرح حضرت سیدنا خزیمہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے، یہ جہاد کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں آئے ہوئے تھے. یہاں پر انہوں نے مختلف لوگوں کو دیکھا کہ شام والے عراق والوں سے لڑ رہے ہیں اور عراقی جو ہیں وہ شامیوں سے لڑ رہے ہیں کہ نہیں یہ لفظ یوں پڑھو، وہ کہتا ہے نہیں یہ لفظ تو یوں ہے، اس کو یوں پڑھنا چاہیے. ان میں آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں اور وہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع ہو گئے. اسی طرح بعض صحابہ کرام نے یہ بھی محسوس کیا کہ کچھ لوگ حدیث شریف کو قرآن سمجھ رہے ہیں اور کچھ لوگ قرآن کو حدیث سمجھ کر اس کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اس طرح کے کافی سارے بگاڑ پیدا ہو گئے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلے اور سیدھے مدینہ شریف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اگر ہم نے کچھ نہ کیا اور قرآن پاک کے مزید نسخے مختلف لوگوں میں نہ بھیجے تو بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. ایسا بگاڑ پیدا ہوگا کہ آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، فتنے برپا ہو جائیں گے اور فرقے بن جائیں گے، جس سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. ہمیں کچھ کرنا چاہیے. فوری طور پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کابینہ کو بلایا، اپنے جلیل القدر صحابہ کرام کو جو ان کی مجلس شورا تھی ان کو بلایا اور ایک اجلاس منعقد کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اور فرمایا کہ اس طرح ہمارے ہاں یہ بگاڑ پیدا ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو سب نے کہا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ جو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے. ہم اس کو لے لیتے ہیں اور اس کی مزید کاپیاں نکلواتے ہیں، کاپیاں لکھواتے ہیں، کاپیاں کروا کر مختلف علاقوں میں بھیج دیتے ہیں اور باقی جو قرآن پاک جن لوگوں کے پاس بھی موجود ہے ان کو صاف کروا کر، ان کو دھلوا کر بعد میں ان کو جلانے کا حکم دے دیتے ہیں. تو سب نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا، سب نے کہا کہ ہاں واقعی یہ بات بالکل درست ہے. تو آپ کے حکم کے مطابق وہی حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا گیا، کیونکہ وہ جلیل القدر صحابی رسول تھے، کاتب وحی تھے، حافظ قرآن تھے، ذہین تھے اور ان پر تمام صحابہ کرام کو بالاتفاق اعتماد تھا. ان کو بلایا گیا اور ان سے عرض کی گئی کہ آپ قرآن پاک کے نسخے مزید لکھیں یا لکھوائیں اپنی نگرانی کے اندر. چونکہ آپ انصاری صحابی رسول تھے، آپ کے ساتھ چند ایک اور صحابہ کرام بھی ملائے گئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ جب آپ کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے لغت کے اعتبار سے یا رسم الخط کے اعتبار سے تو قرآن پاک کو آپ نے قریش کی لغت پر لکھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے. تو خیر ایک جگہ پر اختلاف ہو بھی گیا. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے تابوت، یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے.
اب جو انصاری صحابہ کرام تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تابوہ اس طرح لکھا جائے گا گول تا کے ساتھ، لیکن جو صحابہ کرام مہاجر تھے یعنی کہ قریشی صحابہ کرام تھے وہ فرمانے لگے کہ اس کو ہم تابوت اور یہ لمبی تا کے ساتھ لکھیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لمبی تا کے ساتھ تابوت لکھو، کیونکہ قرآن پاک لغت قریش پر نازل کیا گیا ہے۔ خیر، اس طرح تقریباً 7 نسخے لکھوائے گئے۔ ایک نسخہ مکہ بھیجا گیا، ایک نسخہ مدینہ شریف میں رکھا گیا، ایک نسخہ بصرہ اور اسی طرح کوفے میں بھی ایک نسخہ بھیجا گیا، ایک نسخہ ملک شام بھیجا گیا، ایک نسخہ بحرین بھیجا گیا اور ایک نسخہ ملک یمن بھیجا گیا۔ تو الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ تقریباً آج سے 2 سال پہلے میرا جانا ازبکستان میں ہوا۔ ازبکستان کے شہر تاشکند کے میوزیم میں وہ ایک نسخہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا تھا وہ وہاں پر موجود ہے، اس کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو سامعین کرام، اس طرح قرآن پاک کو مکمل کیا گیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اگر وہ نہ مانتے تو یہ قرآن پاک ہمارے پاس پتہ نہیں کیسے ہوتا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اگر ان کے دل میں یہ خیال نہ آتا تو پھر بھی پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول نہ ہوتے تو پھر بھی ہمارے لیے مسئلہ بننا تھا۔ اور اسی طرح مطلب ہر صحابی رسول کا بہت بڑا یہاں پر کام ہے، اور انہوں نے محنت شاقہ، سخت محنت کے ساتھ دن رات ایک کر کے قرآن پاک کو جمع کیا، اور بڑی دل جمعی کے ساتھ تمام کام چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ دنیا کا اہم ترین کام اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک کو جمع کرنا ہے، اور وہ انہوں نے اپنے اوپر فرض عین کر لیا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ وہ عظیم صحابی رسول، انہوں نے فرمایا کہ یہ 7 نسخے ہیں، ان پر عمل کروایا جائے اور یہی قرآن ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی تمہارے پاس موجود ہے اس کو دھو کر اس کو جلا دیا جائے۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو جلا کیوں دیا؟ تو اگر اس دور میں قرآن پاک کو جلایا نہ جاتا، یعنی کہ جو صحیفے بچ گئے تھے، جو اصل 7 قرآن تھے، ان کے علاوہ جو صحیفے تھے جو لوگوں کے پاس عام لکھا ہوا تھا ان کو جلایا گیا، تو اگر ان کو جلایا نہ جاتا تو آج امت مسلمہ اس بگاڑ سے نکل ہی نہ سکتے۔ الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایک نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک قرآن پر تمام مسلمان جمع ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور کیوں نہ ہو کرم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی یہ قرآن پاک نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حقیقی محافظ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے ذریعے سے کام لینا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بخوبی لیا، بہترین انداز میں لیا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بھی حکم دیا یہ ہمارے مشورے کے ساتھ دیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی جاتی تو میں بھی وہی کرتا جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو حضرت محترم اس طرح ہمارے پاس قرآن پاک پہنچا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہی قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں اور 6616 تقریباً آیات ہیں، 3,23,671 حروف ہیں۔ یہ جو قرآن پاک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھے گئے تھے، ان پر زبریں زیریں اور نقطے نہیں لگائے گئے تھے، یہ نقطے بعد میں لگائے گئے تھے۔ نقطوں کی کیا کہانی ہے یا زبر زیر پیش اور اعراب لگانے کی کیا کہانی ہے، اس بات کو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔